عزیز مومنین اور معزز قائرین کرام، ہم نے پچھلے دفعہ کلام مقدس کی تیسری کتاب احبار پر بات چیت کی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے دوسری کتاب خروج پر اور اس سے پہلے پہلی کتاب تکوین پر بات چیت کی تھی۔ آج ہم کلام مقدس کی چوتھی کتاب عدد پر بات کریں گے۔ عدد کی کتاب 40 سال کے دوران اسرائیل کے بیابان میں ہونے والے سفر کے دوران اہم واقعات کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس میں نہایت ہی اہم وہ واقعات ہیں جب بیابان میں خدا کے بندے موسیٰ کی قیادت میں لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ خدا کی پروردگاری اور توکل کی کمی ان میں نظر آئی۔ وہ بار بار کڑکڑاتے تھے۔ وہ مصر کی غلامی میں واپس لوٹنے کی آزمائش سے دوچار رہتے تھے۔ اس کے علاوہ عدد کی کتاب میں بے شمار قسم کی مردم شماریاں موجود ہیں اور ایسے واقعات اور موضوعات ہیں جن کا تعلق اعداد و شمار سے ہے۔ اسی لیے اس کتاب کا نام عدد ہے۔ اس کتاب کے کل 36 ابواب ہیں اور 1279 آیات ہیں۔ اس کتاب کو اگر تقسیم کیا جائے تو 3 بڑے حصے ہیں، جیسے وادی سینا میں بنی اسرائیل، پہلے 9 ابواب ہیں۔ سینا سے مواب تک کا سفر ہے، پہلے 10 سے 21 ابواب ہیں، اور کنعان میں داخلہ کی تیاری ہے، 22 سے 36 ابواب ہیں۔ آئیے اس کتاب کے نام پر غور کریں۔ اس کتاب کا عبرانی میں نام بمدبر یا بمیدبر ہے۔ بمیدبر ایک عبرانی محاورہ ہے جس کا مطلب ہے بیابان میں۔ جیسا کہ ہم نے براشیت کے سلسلے میں دیکھا کہ پہلا جو بے ہے وہ دراصل میں کے معنی ادا کرتا ہے۔ یہاں پر بھی پہلا جو بے یا ب ہے وہ میں کے معنی ادا کرتا ہے، اس لیے اگلا جو ہے مدبر یعنی بیابان، تو بمدبر بیابان میں، اس لیے اس کتاب کا نام بمدبر ہے۔ اور یہ نام اس کتاب کے پہلے باب کی پہلی 5 آیات کے اندر موجود ہے۔ اس کتاب کا انگریزی نام نمبرز ہے۔ نمبرز جیسا کہ نام ہی سے ہم جان سکتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اعداد و شمار، تعداد، گنتی، اور اس لیے اس کتاب کا نام جو ہے نمبرز انگریزی میں رکھا گیا ہے۔ اب یہ انگریزی نام لاطینی ترجمہ ولگٹ سے لیا گیا ہے، کیونکہ ولگٹ میں لاطینی میں اس کا نام ہے نومیری۔ نومیری کا مطلب نمبرز یا اعداد و شمار ہیں۔ اسی نام سے دور جدید میں ایک علم بھی ایجاد ہوا جس کو کہا گیا ہے نومیرولوجی یا علم الاعداد یا حساب جمل۔ تو اگر حساب جمل کی بات کرتے ہیں تو عبرانی کے جو حروف تہجی ہیں، ہر ایک حرف کی ایک عددی قیمت ہے جسے حساب جمل میں بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے پہلا جو حصہ ہے ابگد، تو اس کے الف، بے، جیم، دال 1 2 3 4 اعداد ہیں۔ اسی طرح سے حوض دوسرا ہے، تو یہ 5 6 اور 7 ہیں۔ خطی یہ تیسرا حصہ ہے، تو 8 9 10۔ کلمن یہ چوتھا حصہ ہے، 20 30 40 اور 50 ان کی قیمت ہے۔ اور ساپس یہ 5واں حصہ ہے، 60 70 80 اور 90 ان کی قیمتیں ہیں۔ اور کرشت چوتھا حصہ ہے، اس لیے ان کی قیمتیں ہیں 100 200 300 اور 400۔ اس لیے دور جدید میں نومیرولوجی ایک علم بن گیا جس کے ذریعے سے وہ مختلف قسم کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں یا شخصیات اور لوگوں کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔
نمبرز اور نومیری دونوں کا مطلب اعداد و شمار یا گنتی ہے۔ یہ قدیم یونانی لفظ ارتھموئی کا ترجمہ ہے، کیونکہ سپتواجنتا میں اس کا نام ارتھموئی ہے۔ ارتھموئی کا ذکر ہم اس کتاب کے پہلے باب کی 26 آیت میں پڑھتے ہیں۔ ارتھموئی کا بنیادی مطلب حساب ہے یا حساب کتاب ہے۔ اگر حساب کتاب کی بات کریں تو ہم دیکھیں شریعت کی ساری کتابوں کو عددی قیمت کے لحاظ سے، تو پہلی جو کتابیں جیسے توراہ کی بات کریں تو اس کی حساب جمل میں 611 قیمت ہے۔ اگر براشیت کی بات کریں اس کی 913 قیمت ہے عددی قیمت۔ شموت کی بات کریں تو اس کی 746 قیمت ہے، اور اسی طرح سے وایکرا کی بات کریں تو 317 عددی قیمت ہے، اور بمدمر آج کی جو ہماری کتاب ہے عدد کی کتاب، اس کی 248 حساب جمل میں قیمت بنتی ہے۔ ارتھمیٹک جس کے معنی حساب کتاب اعداد و شمار ہیں، عدد کی کتاب میں بھی جا بجا اعداد و شمار اور گنتی کا تذکرہ ہے۔ یعنی اس کتاب میں بہت جگہوں پر اسرائیل کے لوگوں کو گنا گیا، ان کا شمار کیا گیا، ان کی عددی تعداد کو سامنے لایا گیا، اس لیے اس لحاظ سے اس کتاب کا نام عدد رکھا گیا ہے۔ بے شک اس کتاب میں دوسرے بیانات بھی موجود ہیں جن کا تعلق شاعری سے ہے، قوانین سے ہے، شرعی قواعد سے ہے، اور ایک اہم چیز اس کا تعلق ضابطہ برکت سے بھی، اور یہ ضابطہ برکت ہر سال جو کہ ہمارے ہاں آج بھی نئے سال کے موقع پر فادر صاحب کی طرف سے، کاہن کی طرف سے، یا بشپ صاحب کی طرف سے، یا پاپا اعظم کی طرف سے ساری دنیا میں وہ برکت دی جاتی، ضابطہ برکت کو دہرایا جاتا ہے ہر سال۔ اس لیے اس کتاب میں ضابطہ برکت بڑا اہم ایک حصہ ہے۔ بے شک بہت سارے دیگر بھی حصے ہیں، لیکن یہ ایک ضابطہ برکت ایسی چیز ہے جو کلیسیا ایک تسلسل کے ساتھ اس کو آج بھی استعمال کرتی، اس پر غور کرتی ہے اور اس پر فوکس کرتی ہے۔ اب آئیے اردو نام پر بات کرتے ہیں۔ اردو تراجم یعنی کیتھولک ترجمہ میں اس کا نام عدد ہے، ظاہر اس کا تعلق بھی اعداد و شمار سے ہے۔ پروٹسٹنٹ ترجمہ میں اس کا نام گنتی ہے، اس کا مطلب بھی گننے سے ہے، شمار کرنے سے ہے، اعداد سے ہے۔ آئیے اس کتاب کے موضوعات پر بات چیت کرتے ہیں۔ اگر اس کتاب کے موضوعات پر غور کریں تو اس کتاب کے 36 ابواب میں مختلف قسم کے اہم موضوعات پائے جاتے ہیں۔ جیسے پہلے حصے میں اگر دیکھیں تو کوہ سینا سے روانگی سے قبل اسرائیل کا اکٹھا ہونا، تنظیم کرنا، یہ پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر 10ویں باب کی 10ویں آیت تک پہلا حصہ ہے، کوہ سینا سے روانگی اور اس سے قبل تنظیم اسرائیل کی۔ اور اس میں جیسے شمار اور تنظیم ہے، اس میں خیمہ اجتماع کی پاکیزگی کا ذکر ہے، اس میں روانگی سے قبل مذہبی تیاری کا ذکر ہے۔ اب اس کے دوسرے حصے میں موضوعات کا جو دوسرا اہم حصہ دیکھیں تو اس میں ریگستان میں سفر، یعنی کوہ سینا، وادی سینا سے سفر کرتے ہوئے مواب کی سرزمین کی طرف اسرائیل آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس کے مختلف چھوٹی جو سب ہیڈنگز ہیں، جیسے کوہ سینا سے دشت فاران تک سفر ہے، وعدہ کی سرزمین تک سفر ہے، اور بنی کورہ کی بغاوت کا ذکر ہے اس میں، اور قادیش سے مواب کے میدان تک اس کا ذکر ہے۔ پس یہ جو دوسرا حصہ ہے 10ویں باب کی 11ویں آیت سے لے کر 21ویں باب کی 35ویں آیت تک ہے۔ اس کا تیسرا اہم موضوعاتی حصہ مواب کے میدان میں اسرائیل جمع ہوتے ہیں اور وہ وعدہ کی سرزمین میں داخلہ کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ 22ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 36ویں باب کی 13ویں آیت تک ہے۔ اس حصے میں بلعام کا واقعہ ہے، بالاک کا واقعہ ہے، بالاک اور فاور کا واقعہ ہے، اور اسی حصے میں وعدہ کی سرزمین پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل بالکل تیار ہوتا ہے، اور ملک کی تقسیم جو ہے وہ پہلے ہی سے بیان کر دی جاتی ہے۔ اس کتاب کے اہم
آئیے کرداروں پر غور کرتے ہیں۔ اس کتاب میں عام کردار، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، شریعت میں سب سے بڑا، مرکزی اور اہم اور پاورفل اور طاقتور کردار وہ خدا کا ہے۔ اس کے ساتھ موسیٰ ہے، ہارون ہے، مریم ہے۔ اس کتاب کے اندر الداد اور مداد ہیں، یہ وہ 2 شخص تھے۔ جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل میں سے 70 لوگوں کو چنا، اور جب چننے کے بعد وہ خیمہ اجتماع میں تھے، دعا کر رہے تھے، تو ان پر خدا کا روح اترا، اور خدا کے روح سے بھرپور ہو کر الداد اور مداد نے خیمہ اجتماع میں نبوت کی۔ پھر بنی کورہ ہیں، داتان، ابیرام، بلام ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موسیٰ کے برخلاف بغاوت بھی کی۔ اور پھر اس میں وہ 70 بزرگوں کا بھی ذکر ہے جنہیں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کی قیادت کے لیے چنا، تاکہ وہ موسیٰ کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کے کام کریں، فیصلے کریں، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کی رہنمائی اور قیادت کریں۔ اور اس کتاب میں ایک اور اہم کردار حضرت موسیٰ کا جانشین یوشع ہے، اس کا بھی ذکر ہے کہ جب الداد اور مداد پر نبوت اتری، جب وہ روح اترا، وہ نبوت کر رہے تھے خیمہ اجتماع میں، تو وہ غصے سے بھر گیا، وہ موسیٰ کی حمایت میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ انہیں منع کر۔ پر موسیٰ نے کہا کہ نہیں، انہیں منع نہیں کرنا۔ اس کو موسیٰ کے لیے غیرت آئی، کیونکہ وہ شروع ہی سے موسیٰ کے ساتھ تھا، اور موسیٰ ہمیشہ اس کی رہنمائی کرتا تھا۔ موسیٰ ہمیشہ اس طرح سے اس کو تیار کر رہا تھا کہ وہ آنے والے ایام میں اسرائیل کا قائد بنے۔ پھر عدد کی کتاب میں اور بھی چند اہم کردار ہیں، جیسے فاور کا ذکر ہے، سلفحاد کی بیٹیوں کا ذکر ہے، فنہاس کا ذکر ہے۔ آئیے اب عدد کی کتاب پر اس حوالے سے غور کریں، سوال و جواب کے آئینہ میں۔ یہ کتاب سوال و جواب کے آئینہ میں۔ تو سب سے پہلا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ کتاب کس نے لکھی، یا اس کتاب کا مصنف کون ہے، اس کا لکھاری کون ہے۔ تو جیسا ہم سب پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ شریعت کی ساری کتابوں کا مصنف حضرت موسیٰ ہے، اس کتاب کا بھی لکھنے والا موسیٰ ہے۔ دوسرا سوال، یہ کتاب کن لوگوں کے لیے لکھی گئی؟ یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے لکھی گئی، تاکہ وہ ان کی روزمرہ زندگی میں رہنما ہو، تاکہ وہ خدا کے وفادار، تابع دار اور مقدس لوگ بنیں، تاکہ وہ خدا کی ایک ایسی قوم بنے جو شریعت کی پابند اور تابع دار ہو۔ یہ کتاب کہاں لکھی گئی؟ یہ کتاب اس وقت لکھی گئی جب بنی اسرائیل 40 سال کا سفر کر رہے تھے، اور اس سفر کے دوران وہ کوہ سینا سے مواب کی سرزمین کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت یہ کتاب لکھی گئی۔ یہ کتاب کب لکھی گئی؟ جیسا کہ ہم پہلے بھی جانتے ہیں کہ شریعت کی کتابیں جو ہیں وہ 14ویں صدی میں قبل از مسیح میں لکھی گئیں، اور اسی عرصے میں یہ کتاب لکھی گئی۔ یہ کتاب کس بارے میں ہے؟ عدد کی کتاب ان واقعات کو بیان کرتی ہے جب بنی اسرائیل کوہ سینا سے مواب کی طرف روانہ ہوئے، تو داخلے سے پہلے، وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے، وہ مواب کے ملک کے پاس تھے، اور مواب کا ملک وعدہ کی سرزمین یعنی ملک کنعان کے بالکل ساتھ تھا، اس لیے وہ وہاں پر جمع ہوئے، اور اس دوران انہوں نے بہت دفعہ اپنا بھروسہ، اپنا توکل خدا پر کم دکھایا، اور ان میں بے یقینی بہت زیادہ بڑھی، لیکن خدا اپنے بندے موسیٰ کے ذریعے سے انہیں ہمیشہ حوصلہ دیتا ہے تاکہ وہ خدا پر پورا بھروسہ رکھیں، ایمان رکھیں، کیونکہ خدا بڑے بڑے کام کرنے والا ہے۔ یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ کوہ سینا سے قادیش، اور قادیش سے آگے مواب کی طرف ایک فاتح فوج کی طرح بنی اسرائیل آگے بڑھی۔ کیوں؟ تاکہ وہ دنیا میں خدا کی بادشاہی کو قائم کر سکے، ایک ایسے نظام کو قائم کر سکے
جو خدا کی طرف سے ایک ایسے ملک کو قائم کر سکے جو خدا کی شریعت پر چلتا ہے، اور ایسی شریعت جو خدا نے اپنی قوم کو دی ہے۔ جب وہ خدا کی وفاداری کرتے رہے تو خدا نے انہیں کامیابی عطا کی، اور جب وہ خدا سے برگشتہ ہوئے تو خدا نے انہیں بیابان میں بلا مقصد گھومنے کے لیے، بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس لیے اس کتاب کا مرکزی موضوع بھی بیابان میں ہے، اس کتاب کا نام بھی یہی ہے، بیابان ہے، اس لیے یہ بیابان کے ارد گرد گھومتی ہے یہ کتاب۔ اور خدا جب ان سے ناراض ہوتا ہے تو وہ ضرور بھٹکتے ہیں، لیکن جب واپس وہ خدا کی تابعداری میں آتے ہیں اور خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں تو خدا انہیں پھر سے ایک فاتح قوم بناتا ہے۔ یہ کتاب ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ جس طرح اسرائیل خدا کی چنی ہوئی قوم تھی، وہ ایک ایسی قوم کی طرح ابھری جو ایک فاتح قوم ہے، اسی طرح سے مسیحی اگر آج خدا کی پیروی کرتے ہیں، اس کی شریعت کی پابندی کرتے ہیں، اس کے حکموں کی تابعداری کرتے ہیں، تو وہ بھی خدا کی بادشاہی کو اس زمین میں پھیلانے والے بنیں گے۔ جب تک ہم خدا کی رہنمائی اور قیادت میں چلتے ہیں، خدا ہمیں فتح دیتا ہے، خدا ہمیں اس دنیا میں سرفراز اور سرخرو کرتا ہے، جیسا کہ رومیو کے نام خط میں لکھا ہے 8:37 میں، بلکہ ہم ان سب صورتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی شاندار فتح پاتے ہیں۔ سو خدا ہمیں فتح دیتا ہے، ہم ایک فاتح لوگ ہیں اور یسوع کے ایلچی ہیں، لیکن جب ہم خدا سے باغی ہو جاتے ہیں، گناہ میں گر جاتے ہیں، خدا سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو ہم گمنام صحرا میں، گمنام بیابان میں کھو جاتے ہیں۔ جب ہم خدا کی طرف پھر رجوع لاتے ہیں، خدا کی مہربانی اور شفقت ہمیں پھر خدا سے ملاتی ہے، اور اس طرح سے ہماری زندگیاں خدا کے لائق بن جاتی ہیں۔ سو میرے عزیزو، آج ہم نے عدد کی کتاب کے ان خاص واقعات کو اور خاص عدد کی کتاب کے بارے میں، نام کے بارے میں جانا ہے۔ آئیے اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا اور بھی جانتے ہیں۔ جیسا ہم جانتے ہیں کہ اس کتاب کا نام عدد ہے، اور کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر اس کتاب کے اندر اعداد و شمار کی بات کی گئی ہے، بار بار اسرائیل کے قوم کے اندر مردوں کو گننے کی بات کی گئی ہے، قبیلوں کے اندر لوگوں کو گننے کی بات کی گئی ہے، سرداروں کو مقرر کیا گیا اور ان کا تقرر کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کتاب کی الہیات میں عدد یعنی گننا بہت اہم ہے۔ اور گننا کیوں اہم ہے؟ کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو نام بنام جانتا ہے، اپنے لوگوں کو نام بنام گنتا ہے، تاکہ وہ خدا کے شمار میں داخل ہو سکیں، اس کی ابدی بادشاہت کا حصہ بن سکیں، اور اس دنیا کے صحرا میں بھٹکتے نہ رہیں۔ میرے عزیزو، آئیے اب اس کتاب کے آخر میں اس بات کو ایک دفعہ دہرائیں جو ضابطۂ برکت کے نام سے اس کتاب میں موجود ہے۔ ہم عدد کی کتاب میں سے دیکھتے ہیں 6:22 میں، اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے مخاطب ہو اور ان سے کہے کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح سے برکت دو، اور ان سے کہو خداوند تجھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے، خداوند تجھ پر اپنے چہرہ کا نور چمکائے اور تجھ پر رحم فرمائے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، اور وہ میرا نام بنی اسرائیل پر پکاریں اور میں انہیں برکت دوں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، امید ہے آپ ان ساری معلومات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ معلومات آپ کے روحانی ایمانی استحکام آپ کو عطا کرے گی، اور روحانی اور ایمانی طور پر آپ خدا کے ساتھ بڑھیں گے، ترقی کریں گے، ملاپ کریں گے،
اور دوسروں کے لیے اپنی زندگی سے خدا کے مثالی لوگ بنیں گے۔ بہت شکریہ۔ آخر میں یہ کہوں گا، آپ اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور کیتھولک ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کیتھولک ٹی وی کے فروغ کے لیے ضرور کام کریں۔ بہت شکریہ۔